آپ جا کر ان انگلستان کے ہاسٹلز میں رہنے والے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں سے ذرا پوچھ کر دیکھیے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کی اولاد ہے مگر کوئی اس کی خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں. اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی اولاد تو ہے لیکن کوئی آ کر اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آئیے اس مشکل کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات میں ہمیں کیا حل مل رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا سورہ اسراء اس کی آیت 23 اور 24 کو آپ ذہن میں رکھیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد توحید کے ڈکلیریشن اور اعلان کے بعد جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کے حوالے سے ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہیں ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ بڑا بول بولنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ کہا گیا کہ بہتر انداز سے گفتگو کرو، اپنے آپ کو بچھا دو، ان کے حوالے کر دو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر رحمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کرتے رہیے، کیونکہ والدین کا جو مقام متعین کیا گیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ والدین تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. ماں کی نافرمانی اس کو تو اسلام نے جرم قرار دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. صحیح بخاری کی حدیث کہ ماں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کوئی آدمی جو اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کرے، وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے، وہ اپنے ماں کا دل دکھائے، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ مجھے جنت میں لے جانے کا یہ ذریعہ ہے، میں ان کی خدمت اگر کروں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کرے گا. اب جو آدمی، جو بچہ، جو بچی، جو بیٹا، جو بیٹی اپنے ماں اور باپ کو اپنی جنت اور جہنم، اپنی کامیابی یا ناکامی کا سبب سمجھ لے، کیا وہ ان کا دل دکھا سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کو اولڈ پیپل ہاؤس میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ایسی وہ بے مروتی کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سارے مغربی ممالک میں اس وقت آج ہو رہا ہے؟ بوڑھی ماں ترس رہی ہے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، بوڑھا باپ تڑپ رہا ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ہمدردی کی گفتگو کر سکے، محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کر سکے. اس کے مقابلے میں اسلام نے ان کا رتبہ، ان کی شان اور ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا کہ کوئی سال کا انتظار نہیں کرے گا. رسول رحمت کی تعلیمات کو ماننے والا وہ تو ہر دن اپنے والدین کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث اعزاز اور سعادت سمجھے گا، آنر سمجھے گا وہ اپنے لیے. اور اس کی تو ہر دم یہ کوشش ہوگی کہ ماں اور باپ ان کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خدمت کا مظاہرہ کیا جائے. حتیٰ کہ صرف مسلمان پیرنٹس نہیں، ایون اگر وہ نان مسلم ہوں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر آپ کے کسی کے والدین غیر مسلم ہیں، نمبر 2 وہ آپ کو بھی غیر اسلامی ٹریک پر چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بچے بھی غیر مسلم ہو جائیں، مگر اس کے باوجود قرآن کریم ان غیر مسلم والدین کے ساتھ بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کے ساتھ منہ موڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ پھر بھی کہا جا رہا ہے
کہ ان غیر مسلم والدین کے ساتھ جو تمہیں بھی غیر مسلم بنانا چاہتے ہو، ان کے ساتھ تم دنیاوی چیزوں میں بہتر سلوک کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جو والدین مسلمان ہیں، کیا ان کے ساتھ آپ بے ادبی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بے مروتی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا دل دکھا سکتے ہیں؟ کیا یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس گوشے سے عمل کیا جائے تو آج بہت ساری بوڑھے والدین جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، ان کی پریشانی کا یہ حل نہیں ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ والدین کے بعد مثلا اولاد کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو رسول رحمت کی تعلیمات سامنے آ رہی ہیں، اولاد میں بھی مثلا بیٹی اگر کسی کو مل جائے تو بیٹیوں کے سلسلے میں اسلام نے جو تصور پیش کیا، ذرا آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار بھری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تربیت کرے، پر وقت مناسب جگہ ان کی شادی کا انتظام کرے تو جنت میں جانے سے اسے پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کوئی صحابی ٹھہر گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے ہاں صرف 2 ہی بیٹیاں ہوں، ان کی صحیح تربیت کرے اور ان کی صحیح جگہ شادی کرے تو کیا یہ اعزاز اس کو بھی مل سکتا ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی یہی مقام ہے۔ تو گویا کہ بیٹیاں مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اگر یہ بیٹیوں کا مقام ہو تو کیا کوئی پھر بیٹی کی پیدائش پر ماتم کرے گا، غم کرے گا، افسوس کرے گا، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا؟ مگر یہاں رکیے 1 منٹ کے لیے۔ ہم جب زمانے جاہلیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بات ختم ہو گئی اور آج یہ مرض نہیں پایا جاتا۔ میں کہتا ہوں کل جو بیماریاں تھیں آج بھی وہی بیماریاں ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف رنگ روغن اور لیبل کا فرق ہے، ورنہ پریشانیاں وہی۔ تو کل جو حل کیا گیا، جو علاج پیش کیا گیا، کیا وہی علاج آج مفید نہیں ہو سکتا؟ بیماری وہی، مرض وہی، تشخیص وہی، تو پھر وہ علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی، سورہ نحل آیت 58، کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو وہ افسردہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ اتنی منحوس خبر۔ اس منحوس خبر کو لے کر میں لوگوں کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہوں؟ لوگوں کے سامنے کیا چہرہ لے کر جاؤں گا کہ بیٹی پیدا ہو گئی؟ چھپتے پھرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا بدویانہ طریقہ تھا، اور کچھ گنوار تو ایسے بھی تھے جو زمین کھود کر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اسی کے بارے میں تو کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان زمین میں زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں سے کل رب العالمین پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم کے عوض زمین میں زندہ دفن کیا گیا؟ اس کے مقابلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تصور پیش کیا کہ بیٹی مجھے جنت میں لے جا رہی ہے، بیٹی مجھے سکون پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے، بیٹی میرے لیے راحت کا ذریعہ بن رہی ہے، تو میں تو بیٹی کی پیدائش پر خوشی مناؤں گا، میں تو بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث سعادت اور رحمت سمجھوں گا۔ اور آگے بڑھیے، بیٹیوں کے حوالے سے اور ایک دوسرے عورتوں کے حوالے سے کہ مثلا بیوی کی بات، کہ بیوی کے حوالے سے آج مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے کورٹ اور کچہریوں میں بھی بہت زیادہ مقدمات اور کیسز ٹرائل جو چل رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ ڈومیسٹک وائلنس، میاں بیوی کے درمیان ہونے والے جھگڑے اور پھر اس کے ساتھ بہت ساری لڑائیاں اور اس سے جو پیدا ہونے والے فتنے ہیں، ان کے لیے ہم
कोर्ट कचहरियों का रुख कर रहे हैं। मगरबी दुनिया के अंदर ये कॉमन इस्तिलाह बन चुकी है कि पुलिस केसेस उसका एक बड़ा हिस्सा ये मियाँ बीवी के अंदर पैदा होने वाले झगड़ों की वजह से आज भी चल रहा है। पुलिस परेशान है, चाहे वो यूरोप की पुलिस हो, अमेरिका की पुलिस हो, और बहुत सारे इलाकों की पुलिस परेशान है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस को हम कैसे रोकें, यानी घरेलू तनाज़ात और झगड़ों का इलाज हम कैसे पेश करें, कैसे इसका खात्मा किया जाए। मुख्तलिफ सजाएं देकर देख लिए, उससे कोई फायदा नहीं, कोई पायदार हल नहीं निकला, कोई जो सलूशन निकलना चाहिए वो नहीं निकला, बल्कि ये सब पोसीदा, नाकिस, कमजोर